مگر باوجود جرم کے میں تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں، باوجود جرم کے تیرے محبوب کا جب نام آتا تھا تو میں کبھی خاموش نہیں رہا، درود شریف پڑھ لیا۔ اور اگر رب کہہ دے کوئی گواہ ہے اس درود کے پڑھنے پر، کوئی وکیل ہے اس درود کے پڑھنے پر، تو بغل میں بیٹھے تھے مولانا نیپالی صاحب، تو فوراً وہ کہیں گے پاک پروردگار جو میرے ہی بغل میں بیٹھ کے درود پڑھے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ طریقے کھڑے ہو کے کہیں گے حضور میں وکالت کرتا ہوں کہ میری محفل میں بیٹھ کے میرے درود پڑھے۔ ہائے ہائے، واہ کیا بات ہے، کیا مثال ہے۔ اتنا زور سے پڑھیے کہ پڑوس والا سن لے، اور جب وہ سن لے گا ہمارے عمل ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو، اگر ہو سکتا ہے تو اس کا عمل کوئی مقبول ہو جائے، اس کا قبول ہو اور وہ بخشا جا رہا ہے، وہ جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اس کا پڑوسی اس لائق ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے، مگر پڑوسی نے پلٹ کے دیکھا کہ میرے محلے کا چٹیا میں رہنے والا ایک شخص میرا پڑوسی وہ اب اس لائق نہیں کہ جنت میں داخل کیا جائے، وہ یہ اس کا حق نہیں ہے کہ خدا کی رحمت اسے یہاں ملے، اس کی بخشش ملے، مگر وہ پلٹ کے دیکھتا ہے میرے پڑوس میں رہتا تھا، میرے بغل میں رہتا تھا، میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، میرے ساتھ چائے پیا کرتا تھا، میرے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، مگر اب وہ جہنم میں جا رہا ہے، اب وہ جلایا جائے گا، تو وہ پڑوسی جس کا فیصلہ جنت ہوا ہے وہ پلٹ کے کہے گا اے پاک پروردگار یہ ضرور ہمارا کمزور ہے، مگر جب بھی کبھی میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی تو اس میں یہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ میں گواہ ہوں جب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا تھا، جب کوئی اسے کہتا تھا کہ درود شریف پڑھو تو فوراً مشتاق ہو کر کے عاشق کی طرح سے یہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور رحمت کی رحمت جوش میں آئے گی اور جوش میں آئے گی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جب میرا ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے اور گواہی دے رہا ہے درود پڑھنے کا، تو فرشتوں اسے بھی لوٹا دو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ درود شریف جوڑ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، گواہ لے کے جائیے، وکیل لے کر کے جائیے، اور ایسا عمل کیجیے اپنی زندگی میں کہ وہ عمل اس وقت جب گرفت کا معاملہ آئے تو وہ آپ کا عمل، وہ آپ کی نیکی، وہ آپ کی اچھی بات آپ کے لیے شفاعت کرنا شروع کرے، آپ کے لیے گواہ ثابت ہو جائے، مددگار ثابت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ سچوں کے ساتھ رہو، رشتہ قائم کر لو۔ جب سچوں کے ساتھ تم رہو گے نا، پیر صاحب کے ساتھ رہو گے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے، تو یقین جانو تمہاری کوتاہی، تمہاری کمزوری کے باوجود تمہارا پیر تمہیں راستے پر لے چلنے کا ضامن ہو جائے۔ جب تم آؤ گے، جب تم پھسلنے لگو گے، جب تم گرنے لگو گے، تمہارا پیر نسبتی پیر تمہیں تھام لے گا، اور وہ ایسے نہیں تھامے گا بلکہ اس کو تھامنے والا بھی کوئی ہوگا، اس کو پکڑنے والا بھی کوئی ہوگا۔ آج اگر حضور کو پکڑیں گے تو یقیناً انہوں نے اپنے پیر کو تھاما ہے، انہوں نے اپنے پیر کا دامن پکڑا ہے، انہوں نے اپنے پیر کا دامن پکڑا ہے، اور یقیناً یہ سلسلہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور نے جس کو پکڑ لیا اور ان کے پکڑنے والے کو آپ پکڑ لیں گے تو یقین جانیے میدان محشر میں ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہوں گے، مگر یقیناً غوث پاک اتنی ثابت قدمی سے کھڑے ہوں گے، میر ابو العلا ثابت قدمی سے کھڑے ہوں گے، حضرت خواجہ غریب نواز ثابت قدمی سے کھڑے ہوں گے، حضرت مجدد علی ثانی ثابت قدمی سے کھڑے ہوں گے کہ مرید لڑکھڑاتا بھی ہوگا تو پیر اس کے سنبھالتا ہوگا، مرید اگر گرتا بھی ہوگا، اگر کہیں گرتا بھی نظر آئے گا تو پیر اپنی ثابت قدمی سے اپنے مرید کو سنبھالتا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسے ہو جائیے کہ آپ کی زندگی، آپ کے معاملات،
آپ کے معاملات کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ حضرات آج آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے چند دن پہلے حضور شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا اور اس موقع سے بھی میں آیا تھا۔ یہ شرف حاصل ہوا کہ میں اس میں شریک ہوا اور پھر آج میں آیا پلٹ کے روک۔ جب بھی کبھی ایسی محفلوں سے آپ کو بلایا جائے یا نہ بھی بلایا جائے اور آپ قریب ہوں تو ضرور آ جائیں گے۔ یہ ان کی محفل نہیں ہے، یہ محفل ان کی نہیں ہے۔ ہاں جگہ ان کی ضرور ہے، گھر ان کا ضرور ہے، گھر ان کا ضرور ہے، مگر محفل ان کی نہیں ہے۔ اپنی محفلوں سے غم دور نہیں ہوتا، اپنی محفلوں سے غم دور نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر اپنی محفلوں سے غم دور ہوتا تو بچوں کے یا والد کے یا والدہ کے انتقال ہونے پر صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں نہ آتے۔ کیا بات ہے! آپ جب دور نبوی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب انہیں کوئی خوشی حاصل ہوتی، خوشی عام طور سے خوشی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب کوئی نعمت ملا ہے، گھر میں بچے پیدا ہو، نکاح کا موقع ہو، یا پھر نیا مکان بنا لے۔ اور دیکھیے یہ خوشی نعمت کے ملنے پر اور کسی عزیز کے ختم کر دی، بس 5 منٹ اور برداشت کر لیجیے۔ ارے بھائی اتنی سخت ٹھنڈی کو برداشت کرنے تھوڑی دیر ہمارے جیسے نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بول رہے ہیں۔ پتہ نہیں حضرت ہیں تو ہم چونکہ آ رہے ہیں، حضرت چلے جائیں گے احمد آباد تو ہم بھی پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے۔ حضرت آ رہے تھے، میں بول گیا میں وہاں سے سٹنگ چلا گیا۔ ان کی محبت مجھے کھینچ لائی، ان کی والدہ کی شفقت بھی کھینچ لائی، اور خاص ان کی محبت۔ ایسے نہیں کہا کہ یہ جس پیر سے یہ فیض یافتہ ہے وہ بہت زبردست جگہ ہے، وہ آستانہ، وہ چوکھٹ، کہ جو بھی ایک بار دل سے رجوع کرتا ہے نا وہ قائل ہو جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ میرا معاملہ ہے، میں تھوڑی دیر اور بس 5 منٹ سے کیا بولا تھا میں یاد رکھیے، ذہن حاضر رکھیے گا۔ محفل میں یہ محفل ان کی نہیں ہے، تو غم لاحق ہوتا ہے۔ جب غم لاحق ہوتا تھا صحابہ کرام کو کسی کا انتقال ہو جائے، جیسے اماں انتقال کر جائیں، والد انتقال، بچے انتقال کر جائیں، تو وہ اپنی محفل سے شاد نہیں ہوتے تھے، مطمئن نہیں ہوتے تھے، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے کھڑے ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور وہ خاموش بارگاہ مصطفیٰ میں چہرہ زیبائے اندر کا مطالعہ کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، اور اس نورانی چہرے کو دیکھتے دیکھتے نبوت والی پیشانی کو دیکھتے دیکھتے دل کا غم دور ہو جاتا۔ کیا بات ہے! اور جب خوشی بڑھ جاتی تھی تو بارگاہ نبی میں آ جاتے تھے، وہ مسکراتے رہتے تھے، بڑا مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے حضرت، حضور آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، بولو کیا بات ہے، بیٹی کی پیدائش ہوئی، یہ جو خوشی ملی ہے نا یہ حضور آپ کا صدقہ ہے، یہ جو نعمت ہے وہ منعم کا کرم ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں۔ حضور دعائیں دیتے، تسلی دیتے، تو صحابہ کرام کو غم لاحق ہوتا تھا تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے آتے۔ حضور شاہ صاحب کو بھی ان کی والدہ انتقال کر گئی، ماں کا غم، ہر انسان کو ماں کا غم، حضور کو غم لگا ہے، اور یہ غم ایک بیٹا ہی زیادہ بہتر بتا سکتا۔ تو صحابہ کرام تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ صوفی صاحب قبلہ کو بھی غم لاحق ہوا، کہاں جائیں؟
کیا کریں؟ تو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا، اپنی اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ اور ہم تمام مسلمان کا عالم یہی ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لا نہیں سکتے، مگر ذکر مصطفیٰ کو کر لیا۔ مصطفیٰ کو لے آتے ہیں، اور بزرگوں نے کہا ہے کہ اپنے گھر غم لاحق ہونے پر یا خوشی کے آنے پر ذکر مصطفیٰ کو لانا گھر میں، یہ بے عینی ہی مصطفیٰ کو لانے کی بات۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات، یہ مصطفیٰ کو لانے ہی کی طرح سے۔ تو گھر ان کا ضرور ہے، مگر محفل مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کی ہے۔ بغیر روکے ٹوکے چلے آئیے، بیٹھ جائیے، کچھ ملے یا نہ ملے، یہ کچھ دے یا نہ دے، مگر دینے والا تو میرا نبی ہے، دینے والا تو میرا مصطفیٰ ہے، عطا کرنے والا تو میرے آقا ہے۔ اور وہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ خالی جاتا ہے اور بھر دامن مراد بھر کے جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ جہاں بیٹھنے والا صرف اس کی شرلیاں نہیں، صرف ان کی باتیں نہیں، بلکہ سراپا کو قبول کر لیا جائے ان کی بارگاہ میں۔ آج محفل مصطفیٰ میں آپ بیٹھے ہیں، حضور کے دل کا، ہمارے دل سے غم دور ہو رہا ہے، اس لیے کہ بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ یہ اس ذکر، اس محفل میں یہ خاص برکت ہے کہ غم دور ہوگا، بیمار شفا پائے گا، راہ سے بھٹکا ہوا انسان ہدایت پائے گا، اس محفل کی فضیلت ہے۔ اور آج ہم اس محفل میں حاضر ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی والدہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم تمام لوگ کو۔ ان کی والدہ ہمارے گناہ بخشوانے میں، ہمارے گناہ بخشوانے میں ان کی والدہ وسیلہ بنتی ہے۔ واہ واہ، بس میں اب ختم کر رہا ہوں ان کی بات کو۔ باہر سے آنے والے لوگ کو تو جانا نہیں ہے، وہ تو کمبل لے کے سو جائیں گے یہیں کھا پی کر کے، مگر جن کا گھر تھوڑا سا دور میں ہوگا، مان لیجیے پہاڑ پہ، جو پہاڑ سے کوئی آیا کہ نہیں آیا، ہم تو بھائی وہ جنازے میں جب گئے ہم نے کہا کہ بتائیے یہ اتنی دور قبرستان رکھا ہے، تو جاتے جاتے ہی صبح شام لگ جائے کتنا، تو وہاں سے جو آیا ہوگا کہ ٹھنڈی میں جانے کے لیے سوچ رہا ہوگا کہ کہاں مولانا کو پکڑ کے لائے ہوئے یہ رات میں ذرا ٹھنڈی کھلوا دے رہا۔ والدہ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے گناہ بخشنے میں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنا کہہ لیجیے، سمجھ لیجیے۔ دیکھیے جب میں یہاں آیا اس آنگن میں، پہلا قدم میں نے اس چوکھٹ پہ رکھا، جنازہ رکھا ہوا ہے نا، کفنا کر کے والدہ کو رکھا گیا تھا۔ حضرت نے مجھے باہر سے قریب لایا اور پھر یہاں مجھے ان کی زیارت کروائی۔ میں نے زیارت اپنی والدہ ہی سمجھا، ان کی زیارت کری اور پھر جنازے میں شریک رہا، نمازیں پڑھی۔ اب جانتے ہیں پہلا قدم جیسے ہی اس آنگن میں پڑا میرا، زیارت کی نیت سے، جنازے میں شرکت کی نیت سے، میرے گناہ، میرے خطا پچھلے معاف کیے جائیں۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہی میرے قدم، یہ بڑے یہاں ہر گھر میں مولانا ہے، چھٹیاں نہیں، ہر گھر میں مولانا ہے، یہاں کے لوگوں کو بہت فضیلت ہے، بہت معلوم ہے۔ قبرستان دور رکھا، اچھا کیا، جتنا قدم جنازے کے ساتھ چلیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خطا معاف کرے گا، اور اس سے کہیں زیادہ اس کے حق میں نیکیاں ثواب دے گا۔ ان کی والدہ کا جنازہ تھا اور پورے گاؤں، پورے رشتہ دار، دور دراز سے آنے والوں کی خطائیں معاف کرے۔ جن لوگوں نے کفنایا، جن لوگوں نے نہلایا، جو کاندھے پر اٹھائے گئے تھے، جو قبر میں ڈال رہے تھے، جو فاتحہ پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے گناہوں کو معاف کرے۔ واہ آمین۔ ہمارے خطا گناہ کو بخشوانے میں ان کی والدہ وسیلہ ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ اچھا چلیے، یہ تو تب کی بات تھی، آج 40واں ہو رہا ہے۔
پھر آج ہم آئے، آپ بھی سب تمام لوگ آئے، پھر ان کا وسیلہ ہے میرے ساتھ، ان کا وسیلہ ہے۔ اور کوئی بھی مومن ہو، چاہے انتقال پیر صاحب کر جائے، کوئی عالمہ زاہدہ کر جائے، کوئی عام مومن کر جائے، انتقال جو بھی کرے گا مسلمان اور اس کے کفن دفن میں جنازے میں آپ شریک رہیں گے، تو ہم چاہے کتنے بڑے خاندان سے ہوں، کتنے بڑے گھر سے ہوں، اگر خطا ہوئی ہے عام مومن کے، میرے گھر کا نوکر ہی کا جنازہ کیوں ہو؟ اگر ہم اس کے جنازے میں شریک ہیں تو مالک کے نوکر کے جنازے میں مالک چلے گا تو مالک کی خطا معاف ہوگی۔ واہ بے شک صحیح۔ مرید کے جنازے میں پیر چلے گا پیچھے پیچھے تو پیر سے کوئی قصور ہوا ہے تو اس مرید کے جنازے کی وجہ سے پیر کے درجات میں بدل گئے۔ تو والدہ آج 40ویں میں پھر ہم شریک ہو گئے، آپ تمام لوگ یہاں کی عورت 40ویں میں، آج جنازہ تو نہیں، کفنانے کا تو معاملہ نہیں، دفنانے کا معاملہ تو ہے نہیں، اب کیا معاملہ ہے؟ آج قرآن خوانی کا معاملہ ہے، آج میلاد النبی کا معاملہ ہے، آج ایصال و ثواب کا معاملہ ہے۔ ہم کس لیے جمع ہوئے؟ ایصال و ثواب۔ جن لوگوں نے آرے پڑھے، جن لوگوں نے تسبیحات پڑھے، جو ہم آپ ابھی یہاں محفل میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، جو کلمات خیر دعائے خیر جو زبان سے نکل رہی ہے، اس کا ثواب والدہ مائدہ کو پہنچے گا، یقیناً پہنچے گا۔ مگر ساتھ ساتھ سن لیجیے، اس محفل میں آنا وہ آنے کے سبب ہے، صرف والدہ کو ثواب نہیں مل رہا، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں اور جو لوگ اپنے گھروں سے بیٹھ کر کے عقیدت سے ان آوازوں کو سن رہے ہیں، وہ وجود سے تو نہیں سماعتوں سے اس محفل میں شریک ہیں، تو یقین جانیے میرا ایمان یقین کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آنے والے شریک ہونے والے کہ والدہ اگر ان کی انتقال کر گئی ہیں، ان کے آبا و اجداد کو انتقال کیے ہوئے 120 سال ہو گیا، 50 سال ہو گیا ہے، تو ان کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، ان کے درجات کا علم کیا جا رہا ہے۔ جو یہاں شامل ہوا ان کی والدہ بھی بخشی جا رہی ہے، جو یہاں آیا جو محفل میں بیٹھا ان کے والد اگر انتقال کر گئے تو انہیں بھی بخشا جا رہا ہے، ان کے آبا و اجداد جو انتقال کر گئے ان کے گناہوں کو بھی بخشا جا رہا ہے۔ جو یہاں بیٹھا ہے جتنی دیر بیٹھا ہے رحمتوں کے سائے تلے بیٹھا ہے۔ والدہ انہوں نے محفل جمائی ہے، انہوں نے محفل سجائی ہے، خرچہ ان کا ہو رہا ہے، بخشے میرے دادا بھی جا رہے ہیں، بخشے آپ کی دادی بھی جا رہی ہے، بخشے آپ کے خاندان۔ کیا بات ہے، یہ کیسا مسلمان، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ایسے محفل ہو تو آپ شریک ہو جائیے، اور شرکت کا فائدہ ہے کہ جن کے لیے آپ شریک ہوئے ہیں انہیں تو ثواب ملے گا، جو آپ کے آبا و اجداد آپ کے پیچھے ہیں انہیں بھی اس کا ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ مومن خیر کا قدم بڑھاتا ہے کسی مجلس میں، محفل میں، مدرسے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے خیر کے قدم بڑھانے کی وجہ سے ان کے مرحومین کو اس کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آج اتنی اچھی نورانی محفل میں آئے ہیں، یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ جو ہمارے مرحومین آبا و اجداد ہیں، میرے آج شریک ہونے کی وجہ سے ان کے بھی درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اور اگر مرحومہ بخشی بخشائی ہوئی ہے، اللہ کے بندے جن کے خطا زندگی میں انتقال سے پہلے اللہ نے ان کے توبہ قبول کر لی، بخش دیے، تو اگر وہ مرحومہ مغفورہ ہیں تو جو ان کے محفل میں شریک ہوا ان کے لیے ثواب، ان کے لیے ایصال و ثواب کر رہا ہے، تو یقین جانیے ہم میں سے جتنے لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اس مرحومہ کی وجہ سے ہماری خطا بخش دی۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ جب بھی کبھی ایسی محفل ہو، اس محفل میں کسی کا جنازہ ہو، کسی کی میت ہو، تو یہ مت دیکھیے گا کہ رشتہ دار ہیں، تعلقات والے ہیں، ایسا مسلمانوں میں رواج ہو گیا ہے، بدعت اختیار کر گیا ہے کہ اپنے خاندان کا ہو، اپنے محلے کا ہو، پڑوس کا ہو تو جنازے میں شریک ہو جائیں گے۔ وہ بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے بعد جنازہ ہے تو خالی نماز پڑھ لی اور مٹی میں نہیں جاتا، کون جائے گا؟ اور اگر چلا گیا قبرستان تو مٹی دے کے ایسا، ہاں اگر ضرورت ہے، بہت مشکل میں ہے، بہت ایمرجنسی ہے تو چلے جائیے، ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی ان کو دفن کر دیا ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں۔ ارما بھائی، آپ صرف ان کے لیے نہیں، جتنے میت قبرستان میں، آپ کی بھی تو آبا و اجداد اس قبرستان میں ہوں گے، ایک بار اگر کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے گا اس میں کوئی بھی ایک بھی صالح بندہ ہوگا، اور اگر آمین کہہ دیا تو آمین کی برکت کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔
تو ضرور شریک رہا کیجیے، شریک ہوا کیجیے، یہ دین کا حصہ ہے، ہم شریک نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو، قصور و فتور کو معاف کریں، اور جو یہاں آج آئے ہیں اس کی سبب حضور کی والدہ مہدہ ہے، مرحومہ مقبولہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یہاں محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہوئے کیا وہ اجداد جو مدفون ہیں، ان تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند کرے۔ ہم سے جو یہاں کلمات خیر دعائے خیر پڑھے گئے مولا، ان کا ثواب والدہ مرحومہ کو اور تمام مومنین اور مسلمین کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جوش بیانی میں یا روانی میں، بولنے میں، کہنے میں اگر لفظیں خطائیں ہوئی ہوں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور میں اپنی غلطیوں، بولی ہوئی بات اگر زیادتی ہوئی ہو تو میں اپنی تمام ان باتوں سے رجوع بھی کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی خیر کی بات، اچھی بات نکلی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں سے آپ کے دل تک پہنچائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔